پیسہ کماتے ہیں، جو رزق حلال کما رہے ہیں، محنت و مزدوری کر کے، ہندو دھرم کے اندر اس کو بھی دیوی کا درجہ دیا گیا ہے، لکشمی دیوی۔ 33 کروڑ گن نہیں پائیں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ایشورواد و توحید اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ مہینے وسے سویتو پرشتتی، مہان ہے وہ دیوتا، دیوس ہمارا دیوتا، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا، سویتو جس کے لیے سب کی سب، ساری کی ساری، پرشتتی پرشنسائیں ہیں، تعریف ہے۔ دیکھیں اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا رگ وید میں، مہینے وسے سویتو پرشتتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں، تعریفیں ہیں۔ قرآن کریم جو پہلے آنے والی کتابوں میں جو سچائی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں جو ملاوٹ ہے قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر اس کو پرکھا جائے گا، اصلی کو اصلی، ڈالڈا کو نقلی کو نقلی ثابت کرتا ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن فرقان بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے، یہ سچ کو سچ بتاتی ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتاتی ہے، یہ آئینہ ہے قرآن، سچائی کو ثابت کرتی ہے اور جھوٹ کا پردہ بھی فاش کرتی ہے، حق کو باطل سے، باطل کو حق سے الگ کرتی ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ وید اس منتر کی پشٹی کرتی ہے، مہینے وسے سویتو پرشتتی کو سچا منتر بتاتی ہے اور کہتی ہے ہاں محمد رسول اللہ سے پہلے جو رشی پرش پیغمبر تمہارے یہاں آیا اس کے اوپر یہ منتر اترا ہے، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں۔ قرآن اسی مہینے وسے سویتو پرشتتی کی پشٹی اور تصدیق ان شخصوں میں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پورے وشو کا، ساری کائنات کا، جو دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے، دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے، دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے۔ مہینے وسے سویتو پرشتتی کو اس انداز سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا۔ ہندو بھائیوں تمہارے درمیان جو مہان پروش آیا اس کو جو یہ منتر اس نے بتایا، ہم اس منتر کی پشٹی کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر بھی یہ توحید بھری پڑی ہے، ایک ایشورواد بھرا پڑا ہے، ہمارے یہاں پر بھی یہ توحید، یہ ایشورواد ملتا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ آئیے اسی رگ وید کے دوسرے منتر پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ بسر دیامانا، بسر دیامانا، وہی ایشور بڑا دیالو ہے، بسر دیامانا، وہ ایشور بڑا دیالو ہے، اس چیز سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہے۔ بسر دیامانا، وہ سب سے بڑا دیالو ہے، اس کے برابر دیا کرنے والی ذات ہستی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دیالو ہے۔ ہاں ہندو دھرم میں جس رشی پیغمبر منی پر یہ منتر اترا تھا اور اس نے اس منتر کو بتایا تھا، ہمارا قرآن اس کی بھی پشٹی کرتا ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ انتہائی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ دیکھیے ان منتروں سے توحید کیسی چھلکتی ہے، ایک ایشورواد کیسا چھلکتا ہے، کیسے کہہ دیا جائے۔ آج
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبیوں کا آگمن ہوا ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، سب نے اسی توحید کا درس دیا، اور یہ درس ہمیں اس طریقے سے ملتا ہے۔ دیا اس مثال پر غور کیجئے، ماں کی ممتا سے بھی زیادہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ماں کی ممتا سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کئی گنا زیادہ۔ اب ماں کی محبت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، مولویوں کے ہزار بولنے کے باوجود بھی جہیز کی پرتھا رکی نہیں، آپ نے جہیز بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیے، آپ نے کانچ کے برتن بھی دیے۔ آپ کی بیٹی سسرال جاتی ہے، آپ کے گھر سے نکلتی ہے، مائکے کی طرف سے ملے ہوئے برتنوں کو بہت سنبھال کر رکھتی ہے۔ کانچ کے 2 گلاس وہ رکھے ہوئے تھے، وہ صاف کرنے کے لیے اٹھتی ہے اور ایک ایک برتن کو صاف کرتی ہے۔ اچانک کانچ کا ایک گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس بچ گیا، ہماری بیٹی کس گلاس کو رکھے گی؟ ایک تو ٹوٹ گیا، چور ہو گیا، اور دوسرا باقی بچا ہے۔ اب ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ جو بچ گیا اس کو تو سنبھال کے رکھ رہی ہے، لیکن جو ٹوٹ گیا زمین پر جلدی پیر بھی نہیں رکھتی، اپنے کسی بچے کو آنے بھی نہیں دیتی۔ نہیں ادھر مت آنا بیٹا، کانچ کہیں پیر میں چپ گئی تو تکلیف دے گی۔ اس کے بعد پھر وہ جھاڑو سے صاف کرتی ہے، ایک ایک تنکا اس کانچ کا اٹھاتی ہے اور پھر وہ ڈسٹبن میں کوڑے دان میں اس کو پھینک دیتی ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب یہ کانچ کا گلاس میرے کسی کام کا نہیں ہے، جو ٹوٹ گیا ہے اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اب اس مثال پر غور کیجئے کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی عمر 15 16 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ایک بچہ محنت کرتا ہے، ایک بچہ کما کے لاتا ہے، ایک بچہ مزدوری کر کے لاتا ہے، وہ اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا پالن پوشن کر رہا ہے، اپنی ماں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا بیٹا ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، زبان سے گونگا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، پیروں سے لنگڑا ہو چکا ہے، وہ پیشاب اور پائخانہ بھی اسی بستر پہ کرتا ہے، وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ باتھ روم نہیں جا سکتا، وہ اپنی غلاظت اور گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ماں کا بیٹا ہے۔ ایک بیٹا کام کا ہے، دوسرا بیٹا ماں پر بوجھ بنا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج ان دونوں بچوں میں سے ماں کو سب سے زیادہ پیار کس بچے سے ہوگا؟ ہماری بیٹی نے اس گلاس کو تو پھینک دیا جو اس کے کام کا نہیں رہا، لیکن یہ ماں اس بچے کو کیا نکال دے گی اپنے گھر سے، کیا باہر پھینک دے گی اپنے گھر سے؟ کہے گی تو میرے اوپر بوجھ بن گیا ہے، نکل میرے گھر سے، تو کسی کام کا نہیں رہا۔ کیا اس کو اناد آشرم میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہ آپ کی غلط خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھر سے نکال دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی بنسبت اس کے جو صحیح و سالم ہے، جو کما کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے، اس سے زیادہ اس بچے سے محبت کرے گی۔ اب روٹی کا لقمہ وہ اس بچے کو نہیں کھلائے گی جو اس کے لیے کما رہا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے زفائی بچے کو کھلائے گی۔ اس کی شرمگاہ نہیں دیکھے گی جو بچہ کما کے لا رہا ہے، بلکہ اس کی شرمگاہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات۔ یہ ماں ہے، اپنے ہاتھ سے پال پوش کا بڑا کیا ہے، اس کی غلاظت اور گندگی کو صاف بھی کرے گی، باقی ممتا یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اس لنگڑے لولے اور اپاہج بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیں، بلکہ اس ماں کو صحیح سلامت بچے سے زیادہ اس اپاہج اور لنگڑے لولے بچے سے پیار ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب ماں کی محبت اس لنگڑے لولے
अपाहिज बच्चे से इस हद तक है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है। बल्कि हदीस में तो यहाँ आया गुनाहगार उस गुनाहगार बंदे से प्यार आता है अल्लाह को जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करता है, बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को इस गुनाहगार बंदे से माँ की ममता से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाता आती है, मोहब्बत दया आती है इस बंदे पर और उसको माफ कर देता है, बशर्ते ये कि वो सिर्फ दिल से तौबा कर रहा हो, वो अल्लाह के साथ मजाक ना कर रहा हो, उसके दिल में तौबा करने के बाद नेक काम करने का आज़्म मुसम्मम हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। कुरान कहता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बसुर माना जो वेद में आया है ऋग्वेद में वही कुरान कह रहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला निहायत ही मेहरबान है। पुष्टि कर रहा था बावजूद इसके कि देवी देवताओं की बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन इसके बावजूद तौहीद आज भी भरी पड़ी है, तौहीद आज भी भरी पड़ी है। एक और मंत्र पर गौर कीजिए, नई सुपथराय आसमान, ये ऋग्वेद का तीसरा मंत्र है, लाइन से है, लाइन से, नए सुपथराय आसमान, नया नए इसमें फाइल है संस्कृत के अंदर, नाव को पार लगाने वाले, नाव को पार लगाने वाले। जब कोई आदमी किसी मुसीबत से निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मेरी नैया पार हो गई, मेरी कश्ती भंवर से निकल गई, मैं कामयाब हो गया। तो नए ये इसमें फाइल है नाव को पार लगाने वाले, यानी है मुसीबतों को दूर करने वाले, है इंसानों को मनुष्यों को कामयाब करने वाले, यानी है अल्लाह, है मुसीबतों में काम आने वाले। सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, आसमान चला हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए, है अल्लाह, है नाव को पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले। सुपथराय आसमान, हमको हमारे लाभ के लिए, हमको हमारे फायदे के लिए सुंदर रास्ते पे चला, सुंदर रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, सुंदर पथ रास्ता, सुपथा अच्छे रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। मैं समझता हूँ ऋग्वेद का ये मंत्र भी, इस मंत्र की भी पुष्टि कुरान करता है, तस्दीक कुरान कर रहा है और कुरान ने इसी मंत्र की पुष्टि की कि हाँ ये मंत्र जो तुम्हारी किताब में आया है हम इसकी पुष्टि और तस्दीक कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, आए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको हक रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की प्रेरणा दे, हमको सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए तो हमारी मदद भी फरमा। मेरे भाइयों इन मंत्रों से हमें क्या लगता है, हाय ईश्वर, हाय प्रभु, हाय अल्लाह मुझे सच्चे मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी अगर दुआ, प्रार्थना, प्रे, किसी के सामने हाथ फैलाना और दामन फैलाना बताया जा रहा है तो वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने बताया जा रहा है कि एक अल्लाह के सामने तुम अपने दामन को फैलाओ और एक अल्लाह से मांगो। यहाँ तक के रास्ता भी अगर मांगना है, सच्चा रास्ता, सत्य मार्ग, तो वो भी एक अल्लाह से मांगो, वही है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पे चलाएगा। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और कहा अल्लाह के रसूल